درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. میرے جو محترم ہیں جن کے ادارے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، مولانا کیا نام ہے؟ تھوڑا سا زور سے بولیں. مولانا، ہاں، انہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا. آپ لوگ آئے، سرکار کی تعریف چل رہی ہے، توصیف چل رہی ہے. کیا خیال ہے، سرکار ہماری طرف اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پرانے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے عاشق رسول گزرے ہیں. آپ کے امام صاحب کا نام بھی عبد الرحمن جامی ہے. تو مولانا عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے نفحات العرس. کیا نام ہے؟ اس میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، طویل قصہ ہے. میں مختصر کر کے پورے قصے کو نہیں، صرف اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی جہاں تعریف ہوتی ہے، سرکار کتنے خوش ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، امام غزالی کی کتاب ہے علم کلام میں قواعد العقائد، قواعد العقائد. ایک بزرگ مکہ شریف میں حرم شریف کے پاس موجود تھے. آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ سرکار کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے. بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام سرکار کے ارد گرد موجود ہیں، حاضر ہیں. اتنے میں ایک شخص کے بغل میں کتاب تھی. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو یہ میں کتاب پڑھوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا، یہ کس کی کتاب ہے، کس موضوع پر ہے؟ عرض کیا، حضور یہ قواعد العقائد ہے، امام غزالی کی ہے. فرمایا، چلو شروع کرو، پڑھو پڑھو. یہ کون اس واقعے کو نقل فرما رہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی. اب وہ کتاب عقائد کے موضوع پر ہے. وہ جو بزرگ صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، پڑھنے والے کوئی اور ہیں، لیکن اسی مجلس میں امام غزالی بھی موجود ہیں. سرکار کی محفل میں خواب میں دیکھ رہے ہیں. کتاب اول سے شروع کیا. سرکار دو عالم علیہ السلام سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں. جب اس مقام پر آئے جہاں امام غزالی نے سرکار کی تعریف کی، بعث اللہ النبی الأمی القرشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی کافۃ العرب والعجم والجن والانس. رب وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو جمیع عرب و عجم کی طرف، جمیع انس و جن کی طرف مبعوث فرمایا. جب اس جملے کو اس بزرگ صاحب نے پڑھا تو نبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے. فرمایا، جھومنے لگے. سرکار نے فرمایا، این الغزالی، غزالی کہاں ہے؟ یہاں غزالی کہاں ہے؟ امام غزالی بھی اس مجلس میں موجود تھے روحانی طور پر. عرض کیا، یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے. سرکار نے فرمایا، غزالی ادھر آ، غزالی ادھر آ، تو نے میری تعریف کی ہے، تو نے ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ کافۃ العرب والعجم والجن والانس سب کے لیے رب نے مجھے مبعوث فرمایا. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھری مجلس میں، جس میں بڑے بڑے اولیاء کاملین جلوہ فرما تھے، سرکار نے اپنا دست مبارک آگے کر کے فرمایا، غزالی اس کو بوسہ دے دے، اس کو بوسہ دے دے. پتا چلا کہ سرکار دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعریف ہوتی ہے، سرکار خوش ہوتے ہیں. رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا. مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. ارے ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اللہ اکبر، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے. یا رسول اللہ، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں،
تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پر ارمان پھر کر تیری ہی دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ ہر طرف سے وہ پر ارمان پھر کر، کوئی اور جگہ نہیں پر خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، ارے جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں بھی نہیں۔ آستین رحمت عالم الٹے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں باہر تشریف لے آؤں گا، میں باہر تشریف لے آؤں گا، تاکہ امت، اگر پہلے امت باہر نکلتی تو پریشان ہوتی، ادھر ادھر دیکھتی، اس وجہ سرکار فرمایا پہلے میں نکلوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تم نکلو گے تو میرا چہرہ دیکھ کر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اور جان شوروں کے رہنے والوں، اللہ کے محبوب فرما رہے سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آؤں گا، وانا قائمهم اذا وفدوا، اور قیامت کے دن 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہوں گے، تمام انسان چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، سب کا لیڈر، سب کا قائد میں ہوں۔ سرکار کی تعریف سن کر خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اگر خوش نہیں ہو رہے تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی عشق رسول ڈالے، آپ کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا، اس دن کوئی اور خطیب نہیں ہوگا، خطیب میں ہوں گا۔ جب سب خاموش ہوں گے کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کی زبان پر انا رہا ہوگا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں ہی خطیب ہوں گا، جب سب خاموش ہوں گے میں خطیب ہوں گا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب سب کے سب محبوس ہو جائیں گے، روکے جائیں گے، کسی میں جرأت نہیں ہوگی، جو اس دنیا میں چاہتے تھے رب سے ڈائریکٹ بات کریں، اس دن وہ بھی سر جھکائیں گے، ڈائریکٹ کے رٹس لگانے والے اس دن وہ بھی خاموش، فرمایا وہ بھی حبسو میں داخل ہیں، وہ بھی محبوس ہوں گے، ان کی زبان پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، اس دن شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، سفارش کرنے والا میں ہوں گا، میں رب کی بارگاہ میں آ کر اپنا امام اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اپنا امامہ دستار مبارک اتار کر پھر سجدہ کریں گے۔ اے جو رسول ہماری خاطر اپنا امامہ اتار کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، کیا اس امت پر حق نہیں کہ وہ رسول کا میلاد منائے؟ اس امت پر یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے محبوب کی محفل منعقد کرے؟ کیا اس امت پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کا نام سن کر انگوٹھے چومے؟ اس محبوب سے بے وفائی جو اپنا امامہ شریف اتار کر میرے لیے اور آپ کے لیے سجدہ کریں گے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو معصوم ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو تو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ اکبر، گناہ رضا کتنا ہوگا یا رسول رضا کا گناہ کتنا ہے؟ گناہ رضا کا حساب کیا؟ وہ اگر سے لاکھوں سے ہے سوا، مان لیا لاکھوں سے بھی آگے ہے، گناہ رضا کا حساب کیا؟ وہ اگر سے لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے،
اگرچہ میرے اوپر لاکھوں گناہ ہو تو کیا ہوا، قسمت میں اگر لاکھ پیش ہو 100 بل 1000 کج، کیا ہوا، یہ ساری بدھی ایک تیرے سیدھی نظر کی ہے، ساری بدھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضرت صاحبزادہ علامہ محمد عطا محمد صاحب قاسمی۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے، سب مایوس ہو جائیں گے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دروازے پر جا کر دستک دیں گے، سب کہیں گے آج اس مقام پر ہم نہیں ہیں، یہ شفاعت کبریٰ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، اپنے بھی بیگانے بھی، اللہ اکبر، تھوڑا سا اس منظر کو یاد تو کیجئے، تصور میں لائے، سرکار آ رہے ہوں گے، امت پریشان ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کے دروازے سے چکر لگایا، سب نے کہا اذهبوا الی غیری، اب اور کون غیر ہے، اذهبوا الی غیری، ہر نبی یہ فرما رہا ہے دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ، اب آخری نبی تو آپ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیری نہیں فرمایا، نام لیا اذهبوا الی محمد، سرکار کی بارگاہ میں جاؤ، یا رسول اللہ آپ کے بعد تو کوئی اور ہے ہی نہیں، تو سرکار فرما رہے میں کہوں گا، فرماؤں گا انا لہا انا لہا، وہ آج کا تو دن ہے، آج ہی کا تو دن ہے۔ اللہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، کہیں بھی بات نہ بنی، بے خبری میں یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن ساری عزتوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج رسول اللہ کی عزت کا انکار نہ کر، رسول اللہ کو پیٹھ نہ دے، اے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا، اگر قیامت میں تو مان گیا تو پھر وہ نہیں مانیں گے۔ یہ موقع ہے، شفیع و حاکم و مختار مال ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کے مانا تو کیا مانا، پھر کیا مانا، اس دن تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہوگی وہ تو منکر بھی دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے نا، بس کروں، جب سرکار تشریف لائے نا، پیدا ہوئے، لمبی حدیث ہے، میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ بیان کرتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرے صاحبزادے اس دنیا میں جب اگر ہوئے تو کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، فرشتہ تھا، وہ لفظ عربی میں ہے، لغت کی کتابوں میں اس کے مختلف پڑھنے کے طریقے، بخ بھی کہتے ہیں، بخیل بھی کہتے ہیں، مختار و سیحان نے بخیل لکھا ہے، تو بخ بھی پڑھتے ہیں، بخیل بھی پڑھتے ہیں، تو وہ فرشتہ تھا نا، وہ کہہ رہا تھا بخ واہ واہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے واہ 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 واہ، قبض محمد علی الدنیا کلہا، واہ واہ، محمد مصطفیٰ نے ساری دنیا پر قبضہ فرما لیا۔
دنیا پر محمد مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا. اب اگر کسی کو دنیا میں رہنا ہے تو مصطفیٰ کی عزت کرنی پڑے گی. اب رسول اللہ کی ختم نبوت کو ماننا پڑے گا. رسول کی بے حرمتی برداشت نہیں، کیونکہ ساری دنیا پر محمد مصطفیٰ کا قبضہ ہو چکا ہے. اب اگر کوئی رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی کرے گا تو ہمارے سنیوں کا بلکہ امت مسلمہ کا یہی نعرہ ہے جو غزوہ احد میں صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے کہ غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کو جب دشمنوں نے گھیر لیا تو 30 صحابہ کرام شکیبہ دیگرے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا رہے تھے وجہی لوجہ محمد وجہی لوجہک الفدا نفسی لنفسک الفدا السلام علیکہ غیر مودع. یا رسول اللہ میرا چہرہ آپ کے چہرے پر فدا ہے، میری جان آپ کی جان پر فدا ہے. یہی ہے اس کا حکم. یا رسول اللہ اگر فرانس والے گستاخی کر رہے ہیں، ملک پاکستان میں اگر کوئی گستاخ موجود ہے تو وجہی لوجہک الفدا، ہمارے یہ چہرے آپ کے چہرے پر قربان ہے. نفسی لنفسک الفدا، ہماری جان آپ کی جان پر قربان ہے. فإن أبی ووالدتی وعرضی لعرض محمد منکم بقاؤ، میرا باپ بھی، میری ماں بھی اور میری ساری عزت رسول کی عزت پر قربان. غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کو کافروں نے گھیرا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے میں رسول کے چہرے کی حفاظت اپنے چہرے سے کر رہا تھا. صرف نعرہ نہیں لگایا تھا کہ وجہی لوجہک الفدا، بلکہ رسول کا چہرے کی حفاظت اپنے چہرے سے کر رہا تھا. اور حضرت ابو دجانہ سرکار کی پشت پر کھڑے تھے، وہ اپنی پشت سے رسول کے پشت کی حفاظت کر رہے تھے اور حضرت قتادہ حضور کے چہرے کی حفاظت اپنے چہرے سے کر رہے تھے. جب آپ کی آنکھ میں تیر لگا اور وہ رخسار پر آ پڑا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ، سرکار دو عالم علیہ السلام رو پڑے اور سرکار کی مبارک زبان سے یہ دعا نکلی اللہم اے قتادہ کما وقا وجہ نبی، یا اللہ قتادہ کی چہرے کو، قتادہ کی آنکھ کی حفاظت فرما، قتادہ کی آنکھ کو اور خوبصورت کر، کیونکہ اس نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی. اس نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے، تیرے نبی کے چہرے کا اعزاز اپنے چہرے سے کیا ہے. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عاصم بن عمر، آج لوگ اوروں کی بات نہیں کر رہا، ہم بروہی ہو چاہے سندھی ہو، یہ اپنے پرانے دادا پر بڑے فخر کرتے ہیں. اور کس طرح فخر کرتے ہیں؟ میرا دادا جو تھا نا، لوگ اس سے بڑے ڈرتے تھے. کیوں ہے؟ وہ بڑا چور تھا. اس طرح ہمارا تعارف یہ ہم کرتے ہیں اپنے بڑوں کا تعارف. ہمارے جو پردادا تھے بڑے طاقتور تھے. بھائی کیا طاقتور؟ بس یہ کہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتے تھے، اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے. لیکن حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی محفل میں بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا تو کون ہے بھائی، تو کون ہے؟ تو اس نے اپنی پہچان اس طرح نہیں کہ میں وہ ہوں، بلکہ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ناموس رسالت کی خاطر اپنی آنکھ کو سرکار پر قربان کیا. یہ ہے پہچان مسلمان کی. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود بھی پڑھتے ہیں، سرکار کی محفل بھی مناتے ہیں اور سرکار کی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. فرمایا انا ابن الذی سالک علی الخد عینہ فردت بکف المصطفیٰ احسن الرد فعادت کما كانت لأول امرها
فیا حسن ما عین و یا حسن ما ردی. عرض کیا قبلہ میں اس کا پوتا ہوں جس کی آنکھ ناموس رسالت کی خاطر سرکار کے چہرے کی حفاظت کرتے کرتے جس کی آنکھ اس کے رخسار پر آ گئی تھی، اور صرف جب آ گئی تھی تو فردت بکف المصطفیٰ احسن الرد، مصطفیٰ کریم کے دست مصطفیٰ کی برکت سے وہ واپس ہو گئی، واپس اسی جگہ پر سلامت ہو گئی. فرماتے فکانت فعادت کما کانت لأول امرہا، وہ واپس لوٹائی گئی جیسے کہ تھی. اگلا مصرع فرماتے فیا حسن ما عین، فیا حسن ما عین. آنکھ پہلے بھی تھی، پہلے بھی خوبصورت تھی، لیکن جب رب نے وہ آنکھ عطا فرمائی تھی اس وقت بھی اس کی خوبصورتی تھی، لیکن جب وہی آنکھ مصطفیٰ کریم کی ناموس پر قربان ہو گئی تھی، رب نے اس کو اور حسین کیا کہ میں نے آنکھ دی تھی اسی وجہ سے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی کام آئے، اس کی خدمت میں آئے. فیا حسن ما عین، فرماتے اب تو اس آنکھ کی کیا بات ہے، واہ کیا حسین آنکھ تھی. ویا حسن ما ردی، اور کیسا سرکار کا خوبصورت لوٹانا تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین وہ ہیں، ہم الجبال فسل عنہم مصادمہم. صاحب قصیدہ برد شریف فرماتے ہم الجبال، وہ صحابہ ڈرپک نہیں تھے بلکہ وہ استقامت کے اور استقلال کے مضبوط پہاڑ تھے. فسل عنہم مصادمہم، اے مسلمان آج کا اذهب انت وربک فقاتلا انا حاہدون کا قائل صحابہ کے خلاف بولنے والے ہم الجبال، وہ مضبوط پہاڑ تھے استقامت کے، استقلال کی. اگر تجھے شک ہے فسل عنہم مصادمہم، ان جنگوں سے پوچھ، ان میدان معرکہ سے پوچھ، بدر سے پوچھ، حنین سے پوچھ، احد سے پوچھ کہ صحابہ نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے.